امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا چرچا پوری دنیا میں ہوتا ہے اور آپ کا تذکرہ پوری دنیا میں کیا جاتا ہے، لیکن اگر تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ دونوں شہادتیں، دونوں قربانیاں اسلام کی تاریخ میں بہت زیادہ اہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان کو، ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو خرید لیا، بان لهم الجنہ، اس عوض میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، ویقتلون، چنانچہ وہ دوسروں کو قتل کرتے ہیں، ویقتلون، اور خود بھی جامع شہادت پیش کر لیتے ہیں۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے توریت میں، انجیل میں اور قرآن میں۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور جس نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کیا، فَاسْتَبْشِرُوا، تو ایسے لوگ خوشخبری سن لو، فَاسْتَبْشِرُوا، خوش ہو جاؤ، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، اپنی اس بیعت کی بنیاد پر جو تم نے کی ہے، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی کامیابی۔ گویا پتہ یہ چلا کہ اسلام میں قربانی دو طرح کی ہے، ایک قربانی اپنی جان کی ہے اور ایک قربانی اپنے مال کی ہے۔ جان کی قربانی کے ذریعے سے بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ بنتا ہے، اور مال کی قربانی کے ذریعے بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ بنتا ہے۔ دین کو کبھی جان کی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی مال کی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب جیسی ضرورت ہو ویسی ضرورت کے مطابق قربانی دی جائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ دین کا تقاضا ہے۔ ہم جب ذکر شہادتین کی بات کرتے ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی بات کرتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی بات کرتے ہیں، تو قرآن کریم کی آیت کریمہ ضرور ہمیں یاد آتی ہے، اور ہمیں قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر، یہ دونوں شخصیتیں معلوم ہوتی ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کریم کی یہ تفسیر ایسی روشن تفسیر ہے، ایسی عملی تفسیر ہے، یہ شخصیتیں، ان کی زندگی ایسی روشن زندگی ہے جس میں کوئی عیب نہیں، جس میں کوئی شبہ نہیں، جن کے اندر کوئی کمی اور نقص نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے خاندان کے بارے میں، ان کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے اے اہل بیت کہ آپ لوگوں سے ہر کمی کو دور فرما دے، ہر ممکنہ کمی کو، ہر پاسبل کمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے، ویطہرکم تطہیرا، اور آپ کو خوب ستھرا فرما دے، خوب پاک فرما دے۔ پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہر کمی کو دور فرما دے۔ یہ وہ جماعت ہے، اہل بیت کی جماعت، یہ وہ جماعت ہے جن کے اندر کمی پہلے بھی موجود نہیں،
اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ارادہ فرماتا ہے کہ ان کے اندر کی کمی کو دور فرما دے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دے, ان کی عظمتوں کو اور بلند فرما دے, اور یطہرکم تطہیرا, اور ان کو خوب خوب پاک فرما دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تاکید پر تاکید آ رہی ہے اور ان کی عظمتوں کو, اہل بیت کی عظمتوں کو دنیا والوں کے سامنے واضح کیا جائے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے, وہ ہر شے کو جانتا ہے, ہر گزری ہوئی بات کو بھی جانتا ہے, موجودہ کو بھی جانتا ہے, اور آنے والی باتوں کو بھی جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذات اس بات سے خوب واقف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا خوب عالم ہے کہ بعد کے زمانوں میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو عظمت اہل بیت پر انگلیاں اٹھائیں گے, حضرات حسن و حسین کی شخصیت پر انگلیاں اٹھائیں گے, حضرات اہل بیت کی پر تان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ زور دے کر کے ارشاد فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے اہل بیت کہ آپ کو مکمل طور سے آپ کے اندر کی ہر کمی کو دور فرما دے اور آپ کو خوب خوب پاک. اہل بیت یا کہا کہ ازواج مطہرات تو شامل ہیں, لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ آیت کریمہ اترتی ہے تو آپ نے حضرات حسنین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کو بلاتے ہیں اور ان کو اپنی چادر مبارک میں سمیٹ دیتے ہیں, اور چادر مبارک میں سمیٹنے کے بعد فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں تو انہیں خوب خوب پاک. اہل بیت کے اندر پہلے سے بھی ازواج مطہرات کے ساتھ یہ حضرات بھی شامل تھے, خاندان کے لوگ تھے, پہلے سے شامل تھے, لیکن خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو بلا کر کے اپنی چادر مبارک میں شامل فرمایا اور ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی. یہ اشارہ مقصود ہے کہ دنیا والوں کے سامنے واضح کرنا مقصود ہے کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ حضرات اہل بیت میں صرف ازواج مطہرات شامل ہیں اور یہ جو 5 شخصیتیں ہیں, یہ 4 شخصیتیں جو ہیں وہ 4 شخصیتیں ان سے خارج ہیں. کوئی یہ نہ سمجھنے پائے اور کل کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کا سیاق یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی ہے, لہذا صرف انہی کے لیے ہے, دوسرے لوگ اس میں شامل نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ان کو شامل فرما کر کے اور ان کے حق میں دعا فرما کر کے دنیا والوں پر یہ واضح کر دیا ہے کہ جس طریقے سے اہل بیت میں ازواج مطہرات شامل ہیں, اسی طریقے سے خاص طور سے یہ حضرات کی 4 شخصیتیں بھی اس میں شامل ہیں. اہل بیت کی عظمت کیا ہے, خاص طور سے ان 4 شخصیتوں کی عظمت کیا ہے, حضرات حسنین کریمین کی اہمیت کیا ہے, سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کیا ہے, حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کی عظمت کیا ہے, اس کا اندازہ لگانے کے لیے ہمیں آیت مبارکہ پڑھنی چاہیے. آیت مبارکہ میں واقعہ کی کیا پیش آیا تھا کہ نجران کے نصارہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام و تسلیم کے بارے میں گفتگو, اور نجران کے عیسائیوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے, عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل و براہین سے ان کا رد فرمایا اور بتایا کہ نہیں, عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے بلکہ عیسیٰ روح اللہ ہے, عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. لیکن وہ نہیں مانے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی. مباہلے کی دعوت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس بات کی دعوت دی کہ آؤ ہم دونوں جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر کے ایک دوسرے کے خلاف بدعا کرتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کی لعنت کس کے اوپر اترتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لعنت کا اظہار کن لوگوں پر ہوتا ہے. اس طریقے سے واضح ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا
اس بات کو قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، وابناءکم، اور تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلا لو، وانفسنا، اور ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی جانوں کو بلا لو، ثم نبتہل، پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں گریہ گزاری کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں تضرع کے ساتھ گڑ کر کے دعا کرتے ہیں، وَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور ہم جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ عیسائیوں نے معاہدہ قبول کر لیا، گئے اپنی قوم کے درمیان، اور اخیر میں وہ لوگ مباہلے کے لیے نہیں آئے۔ مباہلے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ علماء نے بیان فرمایا ہے، روایتیں بتاتی ہیں کہ عیسائیوں کا جو بڑا پادری تھا، اس کو جب اس بات کی خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے حضرت علی، حضرات حسنین کریمین اور سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، جب ان لوگوں کو یہ خبر ملی تو ان لوگوں نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو، میں ایسی جانوں کو، میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ یہ جماعت، اگر وہ لوگ یہ دعا کر دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ٹال دے تو ضرور وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے گا۔ چنانچہ اگر تم ان کے مقابلے میں گئے اور انہوں نے تمہارے حق میں تمہارے خلاف دعا کر دی، تمہارے اوپر لعنت بھیج دی، تو یہ جان لو کہ دنیا سے عیسائیت کا وجود ختم ہو جائے گا، تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ چنانچہ وہ لوگ مباہلے کے لیے نہیں آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آؤ، تم اپنے بیٹوں کو بلا لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں کی حیثیت سے اپنی جانب سے کن کو لے گئے؟ حضرات حسنین کریمین کو لے گئے۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو بلا لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں۔ اپنے گھر کی عورت کی حیثیت سے، اپنے گھر کی ایک خاتون کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، خاص طور پہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ایسی بات ہے کہ آپ ازواج مطہرات کو موجود ہیں، لیکن ازواج مطہرات کی موجودگی میں خاص طور پہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتخاب کسی خصوصیت کی جانب اشارہ کرتا ہے، کسی اہمیت کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو بلاؤ اور ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انفس کی حیثیت سے، جان کی حیثیت سے، انتہائی قریب کی حیثیت سے، انتہائی محبت جس سے ہوتی ہے اس ذات کی حیثیت سے جس کو لے کر کے جا رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خصوصی عظمت حاصل ہے۔ آیت مباہلہ سے ہی حضرات اہل بیت کی عظمت اور خاص طور سے ان چار شخصیتوں کی عظمت مکمل طور سے واضح ہو جائے۔ خاندان اہل بیت ایسا عظیم خاندان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کو اس بات کے سامنے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ تمہارے لیے ہدایت کا سامان کیا ہے، تو فرماتے ہیں میں تم میں دو گراقبض چیزیں، دو عظمت والی چیزیں، دو بڑی مقدس چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ ما ان تمسکتم بها لن تضلوا، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی، اور دوسری روایت میں آیا کتاب اللہ و عبادتی، اللہ کی کتاب کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا اور میری سنت کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا، اور کتاب و سنت کے شارح کی حیثیت سے اہل بیت کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا۔ کتاب و سنت کے شارح و ترجمان کی حیثیت سے اہل بیت، حضرات اہل بیت کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں امام حسن، ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں امام حسین۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کی عظمت کیا ہے؟ آپ کی عظمت کے لیے وہ تاریخی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بیان ہی کافی ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من کنت مولا ہو علی مولا، کہ جس کا بھی میں مولا ہوں، علی اس کے مولا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کے مولا ہیں، لہذا علی بھی ساری کائنات کے مولا ہیں۔ اور اس حدیث کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل سنت جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کو مولا کائنات کہتے ہیں، وہ بلا شبہ اس حدیث سے میرا مقصد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ولایت مطلقہ کا اعلان کر دیا۔ باب ولایت آپ سے کھلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما دیا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ وہ علم کسی بھی طرح کا علم، وہ علم چاہے معرفت الہی سے تعلق رکھنے والا ہو یا کوئی بھی، سب کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کو بنایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس علم اس کا شہر، علم کا شہر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم یہ امام حسن کے بابا ہیں اور امام حسین کے بابا۔ آپ کی والدہ محترمہ کون ہیں؟ امام حسن و حسین کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ شخصیت، وہ مقدس شہزادی جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ، فاطمہ میرے جسم کا حصہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ مبارک اور برکت عطا کرنے والا، تو یقینی طور پر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت برکت والی اور برکت عطا کرنے والی ہے۔ گویا آپ کے جو دو صاحبزادے ہیں، دو شہزادے ہیں حضرات حسنین کریمین، یہ دونوں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال واسطہ بواسطہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جز ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہیں، اور یہ بھی برکت عطا کرنے والے اور خوب برکت والے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مناقب یا مولا کائنات کے مناقب، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ گھرانہ ہے کہ ہر فرد کے مناقب پر اگر مستقل گفتگو کی جائے گفتگو تو وقت ختم ہو جائے لیکن گفتگو ختم ہو۔ یہ وہ گھرانہ ہے جن پر جس گھرانے کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام بھیجا جائے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ امام حسن و حسین چونکہ دونوں تقریباً ہم عمر بھی ہیں، دونوں ایک ساتھ کھیلتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، عموماً دونوں حضرات کے مناقب و فضائل ایک ساتھ آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ان کو اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا، انہیں بوسہ دینے لگے۔ سرکار نے فرمایا کہ ہما ریحانتان من الدنیا، یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم انی احب الحسن والحسین، اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، لہذا تو بھی حسنین سے محبت فرما، اور جو حسنین سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما، اور اے اللہ جو حسنین سے بغض و عداوت رکھے تو انہیں اپنی بارگاہ میں مقبوض اور ناپسندیدہ رکھ، تو بھی ان سے نفرت فرما۔ حضرات حسنین کریمین کی عظمت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جنت میں تو سب جوان ہی ہوں گے، جنت میں تو سب جوان ہی ہوں گے، گویا سارے جنتیوں کے سردار ہیں امام حسن و حسین۔ جنت میں کوئی بوڑھا تو ہوگا نہیں،
جو بوڑھا ہوگا بھی وہ جوان کر کے جوان بنا کر کے جنت میں داخل کیا جائے. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام حسن و حسین تمام جنتیوں کے سردار ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جو سردار ہوتا ہے وہ سرداری والا کام بھی کیا ہوتا ہے, اس کے کارنامے بھی سرداری والے ہوتے ہیں, ان کا کردار بھی سرداری والا ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے ان کا کردار کس کے لیے ہوگا, ان کا کارنامہ کس کے لیے ہوگا؟ دین مصطفیٰ کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی حفاظت کے لیے. اور کیوں نہ ویسے بھی ہو کہ آپ کے بابا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم نے بھی اپنے زمانے خلافت میں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ہی اتنی جدوجہد کی. آپ نے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ہی اتنی مخالفتیں مولوی کی. مولا کائنات نے جو اتنی پریشانیاں جھیلی, اتنی دشواریاں جھیلی, آپ کے زمانے میں جو سیاسی اتھل پتھل رہا وہ صرف اس بنا پر کہ دوسرا گروہ جو تھا وہ اسلامی تعلیمات کو مغلوب کی پرواہ نہ کر کے صرف اپنے مطالبے پر اڑا ہوا تھا, اور دوسری طرف مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی صورت میں اسلامی احکام کا پرچم بلند رہے, بہر صورت اسلامی احکام کا پرچم بلند رہے اور قرآن کے احکام جھکنے نہ پائیں, قرآن تعلیمات کا کہیں سے کوئی گھاٹا کوئی نقصان نہ ہو. چنانچہ امام حسن و حسین دونوں نے سرداری والا کام کیا, دونوں نے دین کے لیے قربانی پیش کی, ایسی قربانی پیش کی کہ دنیا کبھی بھی اس قربانی کی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے. آج دنیا کا عالم یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس جاہ و منصب آ جائے, کسی کے پاس مال آ جائے, کسی کے پاس دنیا کی دولت آ جائے تو وہ دنیا کی اس دولت کے تھوڑے سے حصے سے بھی دستبردار نہیں ہونا چاہتا. جو جاہ و منصب اسے حاصل ہے وہ جاہ و منصب سے ذرہ برابر پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا. وہ بہر صورت اپنے جاہ و منصب کو باقی رکھنا چاہتا ہے, اپنی عظمت کو باقی رکھنا چاہتا ہے, اپنے مال کی مکمل طور سے حفاظت چاہتا ہے. لیکن ہم نے قرآن کریم کی آیت پہلے ہی آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں کو بھی خرید لیا ہے اور ان کے مال کو بھی خرید لیا ہے. تو مال کی قربانی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کی اور جان کی قربانی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کی. اور قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندوں کو صادق کہا ہے, ایسے بندوں کو سچا کہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. کہ بے شک وہ ایمان والے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر ان کے ایمان میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں, مکمل یقین کے ساتھ وہ قائم رہے ایمان پر. وجاهدوا بأموالهم, اور اپنے مال سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کی کوشش کی اور اپنی جان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کی کوشش کی. اولئک هم الصادقون, وہی لوگ سچے ہیں اور سچوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رہنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو حضرات حسنین کریمین سچے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے اور امام حسین نے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کو کیسے قربان کیا؟ کیونکہ حکومت مال کی حیثیت رکھتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جان کی بھی حیثیت رکھتی ہے, منصب کی بھی حیثیت ہے. ساری دنیا جان و منصب کے ڈرتی ہے, ساری دنیا جان و منصب کے حصول کے لیے جان کی قربانی تک دینا گوارا کرتی ہے. لیکن مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کے بعد جب لوگوں نے آپ کو خلیفہ و امیر المومنین منتخب کر لیا, خلیفہ راشد و مہدی کی حیثیت سے آپ کو منتخب کر لیا لوگوں نے, آپ کی بیعت صحیحہ ثابت ہو گئی اور بیعت صحیحہ کی بنیاد پر آپ امیر المومنین اور خلیفہ راشد قرار دے دیے گئے. لیکن جب دوسری جانب سے جو متحارب گروہ کا جو لڑنے والی جماعت تھی وہ جماعت جب آپ کے ساتھ ٹکرائی اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ انہوں نے یہ چاہا ان کو دبا دیں, ان سے حکومت کو چھین لیں, جبکہ گورنمنٹ نے, جبکہ لوگوں نے ان کو
بیعت کے ذریعے سے اپنا امیر المومنین اور خلیفہ منتخب کیا تھا. تو ایسے وقت میں جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری صورتحال کا جائزہ لیا، اس زمانے کے ماحول کا جائزہ لیا، ماحول کے جائزے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر میں اسے پکڑتا ہوں، اس خلافت کو میں مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی کوشش کرتا ہوں، تو بہت زیادہ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا خون ہوگا، لوگوں کی جانیں بہت زیادہ ضائع ہوں گی، بہت زیادہ لوگ مارے جائیں گے، بہت زیادہ لوگ اللہ کے راستے میں قربان ہوں گے، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، اور پھر بھی اس کے بعد نتیجہ کیا ہو اور کیا نہ ہو یہ معلوم نہیں ہے. چنانچہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جو بہت بڑے جگر کی بات ہے، اور جو جنتی جوانوں کا سردار ہوگا حقیقتاً وہی یہ کام انجام دے سکتا ہے، دوسرے کی بس کا یہ کام نہیں، دوسرا انسان یہ کام انجام نہیں دے سکتا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ کتنا بڑا کارنامہ ہے، اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ خود سرکار کو یہ کارنامہ پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا یہ کارنامہ پسند ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے آپ کے اس کارنامے کا تذکرہ فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہے، سردار ہے. سید یعنی سید شباب اہل الجنہ، جنتی جوانوں کا سردار ہے میرا یہ بیٹا. لعل اللہ یصلح به بین الفئتین مؤمنتین، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو لڑتے ہوئے دو گروہوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے سے صلح فرما دے. چنانچہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ خلافت کا یہ منصب، خلافت کی یہ ذمہ داری بغیر خون ریزی کے محفوظ نہیں رکھی جا سکتی ہے، تو آپ نے اس خلافت کو، اس عظمت کو، اس منصب کو آپ نے قربان کر دیا، اور آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان سے صلح کر لی اور ان کو حکومت کی ذمہ داری سونپ. ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کمتر چیز ہے، آپ نے ایک کمتر چیز ان کو سونپ کر کے، دنیا کی حکومت ان کو سونپ کر کے امت محمدیہ کو انگریزی سے بچا لیا، امت محمدیہ کو فساد کے انتشار سے بچا لیا، امت محمدیہ کو افتراق اور انتشار سے بچا لیا، اور ایک صلح کا ماحول قائم ہو گیا، امن و امان کا ایک ماحول قائم ہو گیا، اور لوگوں کے درمیان ایک امن و شانتی کی فضا چل رہی ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہ کارنامہ ہے جو سب کے بس کا نہیں. یہ اتنا بڑا مقصد، اتنی بڑی عظمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، آپ نے اس کو لوگوں کی حفاظت کے لیے، لوگوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے، امت محمدیہ کو اختلاف و انتشار سے بچانے کے لیے، اللہ کی رسول پر سب کو جمع کرنے کے لیے لوگ بہرحال کسی طریقے سے جمع رہیں، ٹوٹے نہیں، ان میں اختلاف و انتشار نہ ہو، ان کی آپس میں جھگڑے نہ ہو. بہرحال اس کام کے لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت قربان کر دی، اپنی خلافت قربان کر دی، اور امت محمدیہ کو اختلاف و انتشار سے بچا لیا. یقیناً یہ وہ کارنامہ ہے جس سے بہتر کارنامہ کچھ نہیں ہو سکتا. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ صلح خیر، اور صلح جو ہے وہ بہتر ہے، صلح اچھی بات ہے. تو گویا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی قربانی دے کر کے صلح کا وہ عظیم کارنامہ انجام دیا کہ جس کی بنیاد پر ایک مدت کے لیے امت محمدیہ اس طرح کو انتشار سے بچ گئی. اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب دوسرے بھائی کی باری آتی ہے، کیونکہ وہ بھی سردار ہیں، ان کو بھی سرداروں والا کام کرنا ہے، ان کو بھی بلند رتبہ لوگوں والا کردار نبھانا ہے. چنانچہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، یزید جبری طور پر حکومت پر قابض ہو چکا، جبری طور پر لوگوں سے بیعتیں لے کر کے اپنی خلافت کا، اپنی حکومت کا اعلان کر چکا، اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوا چکا. لیکن بہرحال جو اس زمانے کی جو پوری اسلامی کمیونٹی تھی، اس اسلامی کمیونٹی میں جو بہت زیادہ عظمت والے لوگ تھے، اور اس عظمت والے لوگوں کی جو سب سے زیادہ عظمت والے تھے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی.
علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ یقینی طور پر جس زمانے میں یزید نے اپنی بیعت لی ہے ہر حیثیت سے ہر اینگل سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی افضل نہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بھی افضل نہیں تھا۔ اس صلح میں ایک معاہدہ یہ بھی طے پایا تھا، اس صلح میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ یہ حکومت کے خلافت پھر سے خاندان اہل بیت کی جانب لوٹا دی جائے، لیکن امام حسن کی تو شہادت ہو گئی، آپ کو زہر دے کر کے شہید کر دیا گیا، آپ کو زہر دے کر کے شہید کر دیا گیا۔ کس نے زہر دیا اس پر گفتگو کا یہاں پر مقام نہیں، لیکن آپ کو بہرحال زہر دے کر کے شہید کر دیا گیا۔ جن لوگوں نے یہ محسوس کیا تھا کہ امام حسن حکومت کی راہ میں ان کے لیے پھر سے بعد میں روڑا بن سکتے ہیں، ان لوگوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا زہر دے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے، اور ادھر یزید جو ہے وہ تخت حکومت پر جبری طور پر بیٹھ گیا، لوگوں سے اس نے اپنی بیعتیں کرنی شروع کر دی اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ سارے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، لہذا اب جو خاص لوگ بچے ہوئے ان سے بھی بہرحال کسی طریقے سے بیعت لے لی جائے تاکہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ رہے کہ سارے لوگوں نے بیعت کر لی ہے لیکن ابھی خاص لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے، لہذا تمہاری بیعت مکمل نہیں ہے۔ چنانچہ مدینہ کے گورنر کو یہ آرڈر بھیجا گیا کہ امام حسین سے جبری بیعت دی جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اس مسئلے کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب دیکھا آپ نے کہ ٹالنے سے کام بننے والا نہیں ہے، چنانچہ آپ میدان میں آئے، لوگوں کے سامنے آئے اور مدینہ کے گورنر کے سامنے آئے، ان سے گفتگو کی اور گفتگو میں آپ نے واضح کر دیا کہ میں کسی بھی صورت سے یزید کی ہاتھ کی بیعت نہیں کرنے والا ہوں، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنے والا ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں، تاریخ اس بات پر متفق ہے کہ یزید ایک فاسق و فاجر انسان تھا، ایک بدکردار انسان تھا اور وہ اس بات کا مستحق نہیں تھا کسی بھی اینگل سے کہ وہ خلیفۃ المسلمین بن سکے، امیر المؤمنین بن سکے۔ وہ جبری طور پر اپنے آپ کو امیر المؤمنین بنوانا چاہتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرے سے اس کو رد کر دیا، اس آپشن کو سرے سے آپ نے خارج کیا۔ دوسری طرف صورتحال یہ نما ہوئی کہ امام عالی مقام کے پاس کوفہ سے خطوط آ رہے ہیں، مسلسل خطوط آ رہے ہیں اور اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد و مہدی تھے، خلافت راشدہ کا نظام ان کے ہاتھوں میں سونپا گیا تھا اور خلافت راشدہ کا نظام امت میں چلنا چاہیے تاکہ امت سیدھی راہ پر قائم رہے، امت ہمیشہ ہدایت یافتہ رہے، امت ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ آپ کو خلافت راشدہ کے قیام کی دعوت دی گئی اور مسلسل خطوط آئے۔ صرف خطوط کی بنیاد پر بھی امام حسین تشریف نہیں لے گئے بلکہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفتیش حال کے لیے بھیجا اور جب وہاں پہنچے ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ آپ نے خط لکھ دیا حضرت امام حسین کو کہ تشریف لائیں، صورتحال بالکل درست ہے اور ہم تھوڑی سی جدوجہد کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو ہم پھر سے قائم کر سکتے ہیں، دین کے نظام کو پھر سے قائم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ امام حسین گھر سے چل پڑے اور کچھ ہی ایک ہی دو روز کے بعد صورتحال بالکل بدل گئی کیونکہ کوفہ کے گورنر کی حیثیت سے عبید اللہ بن زیاد کا تقرر ہو گیا اور اس نے کوفہ والوں کو دھمکایا، ڈرایا۔ کوفہ والے بزدل تھے، ڈرپوک تھے، چنانچہ وہ ڈر گئے اور انہوں نے امام حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے اور اخیر میں ان کی شہادت ہو گئی اور ادھر امام علی مقام تشریف لے آئے اور پھر اس کے بعد بہرحال جو ہے کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن سعد کی فوج کے ساتھ آمنا سامنا کرنا پڑا۔ آپ نے اس وقت بھی جنگ کو ٹالنے کی کوشش کی لیکن عبید اللہ بن زیاد نے ظاہر کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس آرڈر تو وہیں سے آ رہا تھا، یزید کے پاس سے ہی آ رہا تھا، سارے احکام تو وہیں سے آ رہے تھے۔ چنانچہ عبید اللہ بن زیاد نے اس بات پر اصرار کیا کہ نہیں، دوسرا کوئی آپشن مقبول نہیں ہے، یا تو حسین یا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کر لیں میرے ہاتھ پر نائب ہونے کی حیثیت سے، یا پھر جو ہے خود یزید کے پاس چل کر کے بیعت کر لیں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ بیعت سے بالکل انکار کر دیا اور تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا تو بیعت کے سوا دوسرا آپشن صرف اور صرف جنگ کا ہے اور تیسرا کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہرحال وہاں پر قربانی دینے کا موقع آ گیا اور اپنی جان کو قربان کرنے کا موقع آ گیا، اپنے جانساروں کی جان کو قربان کرنے کا موقع آ گیا
قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرنے کا موقع آ گیا جس میں کہ یہ فرمایا گیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی جانوں کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے. چنانچہ آپ نے اس موقع پر مکمل طور سے کسی بھی حیثیت سے جھجکے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اور ایک فاسق و فاجر کی بیعت کا انکار کرنے کے لیے آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور میدان کربلا میں انتصار کی فوج کے سامنے آپ ٹھہر گئے اور مقابلے کے لیے تیار ہو گئے. امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. کیسے آپ بیعت کر سکتے تھے؟ کیونکہ یہ ہاتھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دیا جا چکا تھا. یہ ہاتھ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کے ہاتھوں میں دیا جا چکا تھا. یہ ہاتھ تو حضرت امام حسن کے ہاتھوں میں دیا جا چکا تھا. تو جو ہاتھ پاک لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جا چکا ہو، اب ظاہر سی بات ہے وہ ہاتھ ایک نجیس کے ہاتھ میں، ایک ناپاک کے ہاتھ میں، ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں کیسے دیا جا سکتا ہے؟ امام علی مقام نے صاف بیعت سے انکار کر دیا. اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ سب آپ کو معلوم ہے کہ امام علی مقام نے اپنے جوانوں کی قربانی پیش کی اور اپنے جانثاروں کی قربانی پیش کی، اپنے بیٹوں کی قربانی پیش کی، اپنے بھتیجوں کی قربانی پیش کی، اپنے بھانجوں کی قربانی پیش کی، اپنے ننھے علی اصغر کی قربانی پیش کی اور پھر اخیر میں خود اپنی قربانی بھی پیش کر دی. اور اپنی قربانی پیش کر کے گویا امام علی مقام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کرتے کہ مولا تو نے جنتی جوانوں کا مجھے سردار بنایا تھا، تو مولا کسی کو کوئی اعتراض نہ رہے، کسی کو کوئی شبہ نہ رہے کہ میں جنتی جوانوں کا سردار کیوں ہوں. دنیا یہ جان لے کہ میں جنتی جوانوں کا سردار کیسے ہوں، میرے بھائی جنتی جوانوں کے سردار کیسے تھے اور میں جنتی جوانوں کا سردار کیسے ہوں. آپ نے کردار سے جو آپ کو القاب ملے تھے، جو آپ کو مناقب ملے تھے، ان مناقب پہ تو پروف کر دیا ہے آپ نے میدان کربلا میں. امام علی مقام نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کی. امام علی مقام نے جو قربانی پیش کی ہے اس قربانی کی اہمیت یہ ہے کہ آپ نے باطل کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا. آپ کا کربلا کے میدان سے جو میسج ہے وہ میسج پوری کائنات کے لیے یونیورسل میسج ہے. پوری کائنات کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن باطل کے سامنے سر نہ جھکانا. اگر تمہارے پاس طاقت ہو، قوت ہو اور کسی بھی طریقے سے تم باطل کے سامنے آ سکتے ہو، سینہ سپر ہو سکتے ہو، تو سینہ سپر ضرور ہونا، باطل کو دبانے کی کوشش کرنا. اگرچہ اپنی جان کی قربانی دینی پڑے، اپنے کنبے کی قربانی دینی پڑے، کیونکہ باطل ہر زمانے میں سر اٹھائے گا. اور جب بھی باطل سر اٹھائے تو کسی نہ کسی کو حسین بن کر کے، حسینی کردار کا نمونہ بن کر کے، حسینی